امریکہ نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر آپ نے ہرمز کو کھول دیا جائے اور خطے میں ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کے اتحادی گروہوں کے حملے بند ہو جائیں تو امریکہ ایران پر پابندیوں میں نرمی اور اکنامک سینکشنز ختم کر دے گا۔ ایران اور عمان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ہرمز کی آبلائی میں جو سیکیورڈ شپنگ ٹریفک یعنی محفوظ بحری نقل و حرکت کی بحالی کے لیے ایک مرحلہ وار فریم ورک پر بات چیت کی ہے، جس میں پیش رفت ہوئی ہے اور جس میں ایک عارضی مشترکہ بحری راستہ بنانا بھی شامل ہے۔ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں جنوبی لبنان میں دوبارہ فضائی حملے کیے ہیں اور یہ معاملہ ایران کے لیے بہت حساس ہے۔ ایران کا واضح موقف ہے کہ اگر اسرائیل کے حملے جاری رہے تو آپ نے ہرمز کو کھولنا ناممکن ہو جائے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ سعودی عرب کے اہم نیوز چینل الحدث نے الحدث ٹی وی جو کہلاتا ہے، اس نے اپنے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر آپ نے ہرمز کو کھول دیا جائے اور خطے میں ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کے اتحادی گروہوں کے حملے بند ہو جائیں تو امریکہ ایران پر پابندیوں میں نرمی اور اکنامک سینکشنز ختم کر دے گا۔ الحدث ٹی وی کے ذرائع کے مطابق یہ پیشکش ہوئی ہے، تاہم ابھی تک اس کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے، نہ امریکہ نے تصدیق کی ہے نہ ایران نے تصدیق کی ہے۔ تو اسی دوران ایران کے سرکاری نیوز چینل پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور عمان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ہرمز کی آبلائی میں جو سیکیورڈ شپنگ ٹریفک یعنی محفوظ بحری نقل و حرکت کی بحالی کے لیے ایک مرحلہ وار فریم ورک پر بات چیت کی ہے، جس میں پیش رفت ہوئی ہے اور جس میں ایک عارضی مشترکہ بحری راستہ بنانا بھی شامل ہے۔ یہ وہ دو اہم خبریں ہیں جن پر اس وقت دنیا غور کر رہی ہے اور جن کے نتیجے میں خطے کی صورتحال میں ایک نئی پیش رفت ہمیں سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم انہی خبروں کو بنیاد بنا کر پوری صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیں گے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے رد عمل کو دیکھیں گے، لبنان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور امریکہ کی تیل کی ذخائر یعنی اسٹریٹجک آئل ریزروز کی جو حقیقت ہے اس کو ڈیٹا کی روشنی میں سمجھیں گے اور ایران کے اندر اس معاملے میں ہونے والی اندرونی کشمکش یا بحث پر بھی بات کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اہم بات جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو ہم کس پس منظر میں کر رہے ہیں۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر فوجی حملے کیے تھے، جن کے جواب میں ایران نے آبِ ہرمز کو غیر محفوظ خطہ یا علاقہ قرار دے دیا اور انٹرنیشنل شپنگ ٹریفک پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ آبِ ہرمز وہ تنگ بحری راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا کا تقریباً 5واں حصہ تیل اور تیل کی دیگر پروڈکٹس ہیں، گیس بھی ہے، یہ سپلائی ہوتی ہے اور اسے دنیا کا بہت اہم اسٹریٹجک چوک پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ تو بین الاقوامی توانائی ایجنسی، جسے مختصراً IEA کہا جاتا ہے، اس کے ڈیٹا کے مطابق آبِ ہرمز سے موجودہ جنگ سے پہلے تک روزانہ 18 ملین سے زائد بیرل آئل جو تھا یہاں سے گزرتا تھا، اور جب سے راستہ متاثر ہوا اس جنگ کی وجہ سے تو پوری دنیا کی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جب سے آبِ ہرمز پہ پابندیاں لگی ہیں، تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو گلوبل اکانومی ہے اس پر اس کے بڑے برے اور گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خود امریکہ میں عام شہری کو اب $4 فی گیلن تیل خریدنا پڑ رہا ہے، جو کہ پہلے یعنی جنگ سے پہلے $3 کے آس پاس کی قیمت پہ مل جاتا تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان 39 ڈیز کے بعد 8 اپریل کو سیز فائر طے پائی تھی۔ اس کے بعد جون کے مہینے میں پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ نے اپنی معاشی ناکہ بندی ختم کرنے اور پابندیوں میں نرمی کا وعدہ کیا تھا، جبکہ ایران نے 60 دن تک بلا معاوضہ اور بلا رکاوٹ آبِ ہرمز سے شپنگ ٹریفک کھولنے کی اجازت دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ معاہدہ مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکا۔ ایران کا کہنا تھا کہ امریکہ نے نہ تو پابندیوں میں نرمی کی اور نہ ہی ناکہ بندی ختم کی، نہ ہی ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ریلیز کیے تھے، اور لبنان میں بھی جنگ جاری رہی۔
جبکہ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کے بجائے اپنی خود ساختہ پابندیاں لگا دی اور ایک خاص راستے تک شپنگ ٹریفک کو محدود کر دیا۔ حالانکہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں آبنائے ہرمز میں شپنگ ٹریفک کو مینج کرنے کا حق جو ہے وہ ایران کا وہ تسلیم کیا گیا ہے، تاہم بغیر کسی مفاہمت یا معاہدے کے امریکہ نے عمان کے ساحلوں کے قریب سے ایک الگ راستہ بنانے کی کوشش کی، جسے ایران نے اپنی خود مختاری اور اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی خلاف ورزی قرار دیا اور آبنائے ہرمز پر پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ اس دوران ایران اور امریکہ کے درمیان پھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں نے کئی دنوں تک ایک دوسرے کے حساس اہداف کو نشانہ بنایا، لیکن اب یہ جنگ رکی ہوئی ہے اور ایسی حالت ہے کہ اس وقت نہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو 60 دنوں کی جو سیز فائر تھا وہ 60 دن بھی ختم ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن اب کسی کو نہیں معلوم کہ ایران اور امریکہ جنگ کی حالت میں ہیں یا کسی سیز فائر کی حالت میں ہیں۔ تو اب اگست کے آخر میں عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البوسعیدی نے تہران کا دورہ کیا اور اپنے ہم منصب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے تفصیلی بات چیت کی۔ دونوں ممالک کی طرف سے 25 اگست کو جاری کردہ مشترکہ بیان میں بتایا گیا کہ دونوں فریقوں نے مرحلہ وار فریم ورک پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت سب سے پہلے ایک عارضی مشترکہ بحری راستہ قائم کیا جائے گا اور آبنائے سے بارودی سرنگوں کو ہٹانے کا مشترکہ منصوبہ بھی شروع کیا جائے گا۔ ساتھ ہی مستقل بحری راستے اور آبنائے کی جو مستقل انتظامیہ کے لیے جو بھی تکنیکی سطح پر بات چیت ہے وہ جاری رکھی جائے گی۔ عمان کے وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ گفتگو انتہائی کنسٹرکٹیو یعنی تعمیری تھی اور انہیں جلد ہی عارضی راستے کا باقاعدہ اعلان کرنے کی بھی امید ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کے مستقل انتظام اور مستقل حل کا معاہدہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی 5ویں شق کے تحت ہی طے ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اگست کے شروع میں کہا تھا کہ ایران سے آبنائے ہرمز کھلوانے کے معاملے میں بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن حتمی نتیجہ نہیں نکلا اور وہ کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کریں گے جس سے ایران کو آبنائے پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے۔ اسے انہوں نے بہت خطرناک نذیر قرار دیا تھا۔ نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا تھا کہ امریکہ تیل اور گیس کی سپلائی بحال کرنے کے لیے ہر طرح کے ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ وہ ایران کو آبنائے سے ٹول وصول کرنے کی یا کوئی ٹیکس لگانے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیں گے۔ تاہم 25 اگست کے ایران عمان مشترکہ بیان کے بعد ابھی تک امریکی قیادت کا کوئی نیا سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھی جائے، ایران یہاں پہ کوئی ٹول ٹیکس یا کوئی ٹیکس یا کسی بھی قسم کا کوئی آکٹرائے یا سروس چارجز لے یا نہ لے اور اس سے اس کو کوئی معاشی قسم کا فائدہ ہو نہ ہو، لیکن وہ اپنی اس علاقے میں اس خطے میں اپنی سوورینٹی کو ہر حال میں اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی نہ قسم کے سروس چارجز یا ٹیکس یا ٹول ضرور لے گا اور وہ اس سے دستبردار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال دوسری طرف اسرائیل کا رد عمل اور اس کے حالیہ حملے ایک بڑا سوال بن کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے حالیہ دنوں میں جنوبی لبنان میں دوبارہ فضائی حملے کیے ہیں اور یہ معاملہ ایران کے لیے بہت حساس ہے۔ ایران کا واضح موقف ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے اور اگر اسرائیل کے حملے جاری رہے تو آبنائے ہرمز کو کھولنا ناممکن ہو جائے گا۔ گزشتہ جون میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب اسرائیل نے لبنان میں حملے کیے اس جنگ بندی کے باوجود تو ایران نے آبنائے کو دوبارہ بند کر دیا تھا اور اس کا اثر تیل کی قیمتوں پر براہ راست پڑا تھا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے اس حوالے سے وارننگ بھی جاری کی تھی کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی آبنائے کو کھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب جب کہ لبنان میں دوبارہ حملے ہو رہے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے کہ کیا یہ پیش رفت ہرمز کے کھلنے کے امکانات کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے؟ کیا اسرائیل امریکہ کی اس کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ صورتحال معاہدے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایران لبنان کو خطے میں امن کا ایک لٹمس ٹیسٹ سمجھتا ہے اور جب تک وہاں اسرائیل کے حملے بند نہیں ہوتے ہیں ایران کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنا سیاسی طور پر
بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ لبنان کی صورتحال اور آبِ ہرمز کی صورتحال ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ الگ الگ خطے یا واقعات نہیں ہیں، اور ایک پر پیش رفت کا دوسرے پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اب ہم ایک ایسے پہلو کی طرف آتے ہیں جو بہت کم لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہے، مگر ہم یہاں اپنے ان ولاگز میں، ان تجزیوں میں اس کا بار بار ذکر کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کو آبِ ہرمز کھلوانے کی اتنی شدید ضرورت کیوں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز یعنی اسٹریٹجک تیل کے جو ذخائر ہیں ان کی انتہائی نازک صورتحال۔ امریکی توانائی کی معلومات دینے والے ادارے EIA کے تازہ ترین اعداد و شمار یعنی ڈیٹا کے مطابق اگست کے وسط تک امریکہ کے اسٹریٹجک تیل کے ذخائر صرف 298 یعنی 298.7 ملین بیرل رہ گئے ہیں، جو کہ 1983 کے بعد سے یعنی تقریباً 43 سالوں میں سب سے کم سطح کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ مارچ کے مہینے سے اب تک یہ ذخائر مسلسل کم ہو رہے ہیں اور 20 ہفتوں میں تقریباً 116 یعنی 116.7 ملین بیرل تیل کم ہو چکا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مارچ میں 172 ملین بیرل تیل ذخائر سے یعنی اسٹریٹجک آئل ریزرو سے نکالنے کا حکم دیا تھا تاکہ ہرمز کی بندش سے پیدا ہونے والی تیل کی قیمت کو پورا کیا جا سکے، لیکن اب یہ ذخائر انتہائی کم سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کے اسٹریٹجک آئل کے جو ریزروز ہیں ان کی کل گنجائش 714 یعنی 714 ملین بیرل ہے، لیکن اگست 2026 کے وسط تک میں یہ 293 یعنی 293 ملین بیرل تیل باقی رہ بچا ہے اس میں، جو کہ 1982 کے بعد کے سب سے کم سطح ہے یہ ذخائر کی۔ تو یہ بات درست ہے کہ ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور سہولیات کی خرابی کی وجہ سے تقریباً 1/3 تیل تو ان ذخائر سے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو سرکاری ڈیٹا بتاتے ہیں کہ موجودہ رفتار سے اگر یہ ذخائر کم ہوئے تو 40 سے 60 دن ہی چل سکتے ہیں، لیکن اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ اگر آبِ ہرمز چند ماہ مزید بند رہا تو امریکہ کے لیے تیل کی سپلائی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ٹرمپ انتظامیہ امریکہ کے مڈ ٹرم یعنی وسط مدتی الیکشن سے قبل ہر قیمت پر آبِ ہرمز کو کھلوانا یا کھولنا چاہتی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اس کی انتخابی مہم کے لیے تباہ کن مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے امریکہ سامنے تو نہیں لاتا ہے، لیکن اس کی پوری کوشش اسی بات پر فوکسڈ ہے کہ کسی بھی طرح آبِ ہرمز کو جلد سے جلد کھلوائے تاکہ اس کے تیل کی ذخائر جو کم ہو رہے ہیں ان کی سپلائی جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ اسی وجہ سے کئی تجزیہ کار ایک اور اہم پہلو پر بھی بات جو ہے وہ بہت تنقیدی زاویے سے کرتے ہیں۔ جب امریکہ تیل کی قلت کے بحران میں پھنستا ہے تو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک ایکٹیو یعنی متحرک ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل محض بیرونی سطح پر ہی نہیں رہتا بلکہ اسی دوران ایران کے اندر بھی ریفارمسٹ یعنی اصلاح پسند طبقہ سیز فائر اور معاشی بحالی کی ضرورت پر زور دینے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے اندر گہرے اختلافات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ ثالثی کروانے والے لوگ اور ایران کے اندر جو امن بحال کرنے والے یا جنگ بندی کرنے والے جو سیکشنز ہیں یا فیکشنز ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ سنکرونائزیشن ضرور ہے۔ ابھی حال ہی میں صدر مسعود پزشکیان اور قومی اسمبلی کے اسپیکر باقر قالیباف دونوں نے یکے بعد دیگرے سیز فائر اور معیشت کی بحالی کی اہمیت پر بیانات دینا شروع کر دیے ہیں۔ اگرچہ یہ بیانات منطقی طور پر درست معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایسے حساس موقع پر اس طرح کے پبلک میں بیانات در حقیقت ایران کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان بیانات سے ایران ایک کمزور پالیسی والی ریاست نظر آتا ہے، جس سے ٹرمپ انتظامیہ کو تیل کی عالمی منڈیوں میں قیمتوں کو اپنے حق میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ یہ صاف دکھاتا ہے کہ دیکھو ایران مجبور ہے، ایران ڈر رہا ہے، معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ وہ بار بار بیان دیتے ہیں، لیکن جب ایران کی طرف سے اس ضرورت پر زور دیا جاتا ہے کہ جلدی سے امن کیا جائے اور اکنامک بحالی کے لیے فوراً تیل کی سپلائیز کی جائے اور کچھ کیا جائے، تو وہ دراصل بالواسطہ صدر ٹرمپ کی مدد ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر بیرونی ممالک
جو آباد ہیں ایرانی ڈائسپورا کے جو تجزیہ کار ہیں، جن کو بہت سے لوگ ایرانی قوم پرست کہتے ہیں لیکن جمہوریت پسند کہتے ہیں، وہ بھی ایران کو کمزور ثابت کرنے کے لیے اپنے دلائل لے کر باہر نکل آتے ہیں اور بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں، ایرانیوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران اوور پلے نہ کرے، اگر اوور پلے کرے گا تو وہ جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں لگتا ہے کسی ایک بڑے پلان کا ایک حصہ لگتی ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ نے ہرمز کو کھولنے یا نہ کھولنے کے معاملے پر ایران کے اندر بھی دو بڑے دھڑے آپس میں بنیادی اختلافات رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان یہ اختلافات محض پالیسی کا نہیں بلکہ ماضی کے دردناک تجربات اور بھروسے کا بھی ہے۔ ایک طرف ریفارمسٹ طبقہ ہے جس کی قیادت مسعود پزشکیان یعنی صدر مسعود پزشکیان اور جو ان کی ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں قالیباف اور وزارت خارجہ کر رہے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کو کھولنا اقتصادی طور پر فائدہ مند ہے، اس سے بین الاقوامی پابندیوں میں نرمی آ سکتی ہے، تیل کی برآمدات بحال ہو سکتی ہیں اور ملک کی معیشت کو سہارا مل سکتا ہے۔ وہ تجویز دیتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے امریکہ سے واضح وعدے لیے جائیں، یعنی اچھے وعدے حاصل کیا جائے اور پھر ابنائے ہرمز کو مرحلہ وار کھول دیا جائے۔ لیکن یہاں ان کا استدلال ایک بڑی فیلیسی یعنی منطقی خامی کا شکار ہے۔ وہ امریکہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کی بات تو کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہی ہو چکا ہے۔ امریکہ نے کئی بار وعدے کیے اور ہر بار امریکہ نے اپنے وعدے توڑے ہیں۔ 2015 کے جوہری معاہدے JCPOA میں امریکہ سے جو بھی ایران نے وعدے کیے تھے وہ ایران نے پورے کیے، جس کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA نے بھی تصدیق کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ نے جو 2018 میں یک طرفہ طور پر معاہدے سے نکل کر تمام پابندیاں دوبارہ عائد کر دی، یعنی اپنا ہی وعدہ توڑ دیا، اپنا ہی معاہدہ توڑ دیا۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ گزشتہ برس جون میں جب دونوں طرف کے مذاکرات جاری تھے، امریکہ کے پالتو اسرائیل نے ایران پر اچانک بمباری شروع کر دی اور ایران خود بھی اس حملے میں شامل ہو گیا۔ جب اسرائیل کی پٹائی ہوئی ایران کے میزائلوں سے اس جنگ کے آخری چند دنوں میں، تو امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے فوراً ایران پر بمباری کی اور ایران کے نیوکلیر انسٹالیشن یا تنصیبات تھی ان پر جا کے B-2 بامبر سے یعنی بنکر بسٹرز ان سے جا کے بمباری کی اور کہا کہ ہم نے ایران کے تمام نیوکلیر پروگرام کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ واضح طور پر بات چیت کے دوران ایک دھوکہ تھا یہ حملہ کرنا، اور اس سے بھی زیادہ ہولناک واقعہ اس سال فروری میں پیش آیا جب جنیوا میں ایران اور امریکہ کے وفود کے درمیان مذاکرات جاری تھے۔ امریکہ نے ایک بہت ہی خوفناک تباہ کن حملہ کیا جس میں ایران کی ساری قیادت کو شہید کر دیا۔ ایسے دھوکے باز، بد عہد اور حقیقتاً قاتل امریکہ پر کسی قسم کا بھروسہ کرنا کسی بھی قوم کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریفارمسٹ تیزی سے ایرانی عوام میں غیر مقبول ہو رہے ہیں، کیونکہ ایرانی عوام جانتے ہیں کہ ایران اپنے وعدے پورے کرتا ہے جبکہ امریکہ نے ہر موقع پر وعدے توڑے ہیں، تو معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہاں تک کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اس کے برعکس دوسری طرف انقلابی دھڑا ہے جس میں پاسداران انقلاب اور مذہبی حلقے شامل ہیں جنہیں اب ملک کے عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور یہ حمایت ہم نے ایران کے جو شہید رہبر ہیں سید علی خامنہئی ان کے جنازے کے دوران دیکھی ہے کہ کس طرح 4 کروڑ سے زائد لوگ جو ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، سخت گرمی کے باوجود شریک ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ انتقام اور انتقام کے نعرے لگائے ہیں۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازے کا جلوس دیکھا گیا ہے۔ تو ان عوام کا موقف بالکل مختلف ہے، اور ان انقلابی لوگوں کا بھی جو موقف ہے وہ اسی عوام کی حمایت کے ساتھ اب اور زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ تو یہ انقلابی اور وہ ریفارمسٹ کی اس منطق کو درست نہیں مانتے۔ ان انقلابیوں کا موقف بالکل مختلف ہے اور وہ اصلاح پسندوں کی اس منطق کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ پابندیوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتا ہے، اکنامک بلاکیٹ مکمل ختم نہیں کر دیتا ہے اور اپنے تمام وعدے پورے نہیں کرتا ہے، اس وقت تک آبِ ہرمز کو کھولنا در حقیقت ملک کی خود مختاری کے ساتھ سودے بازی کے مترادف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آبِ ہرمز ایران کا سب سے بڑا لیوریج یا ہتھیار ہے، اور اسے کھول کر امریکہ کے حوالے کر دینا ایسے ہی ہے جیسے ایران اپنی سب سے بڑی طاقت ہی امریکہ کے ہاتھ میں دے دے۔
تو وہ ماضی کے ان تمام دردناک واقعات کا بار بار حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے امریکہ پر بھروسہ کرنا ہی اپنے آپ کو تباہ کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ لوگ ایران، لیبیا، سیریا کی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے امریکہ پر بھروسہ کیا، اپنے ہتھیار دے دیے، امریکہ کے حوالے کر دیے اور امریکہ نے وعدہ خلافہ کی۔ تو اگر پہلے ہی ہتھیار ہی ختم کر دیا جائے تو امریکہ کے پاس واپس بات چیت کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی اور پھر وہ ایران کے ساتھ دوبارہ بولنگ کرے گا۔ تو ان دونوں دھڑوں کے درمیان یہ بحث اب شدت اختیار کر چکی ہے اور فیصلہ کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر معاہدے کی شرائط انقلابی دھڑے کو منظور نہ ہوئیں تو وہ اسے نافذ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اس لیے یہ معاہدہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، بلکہ ایران کے اندر بھی ایک بڑی سیاسی اور نظریاتی جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ اور اب یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ آخر کون سا نقطہ نظر غالب آتا ہے اور کون سی راہ ایران کے لیے در حقیقت محفوظ اور فائدہ مند ہوگی۔ اب اس وقت ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ایک اہم شخصیت کی شمولیت جو ہے وہ ہیں محسن رضائی، جو کہ انقلابی دھڑے کی اب نمائندگی بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں اور بڑے مؤثر انداز سے کر رہے ہیں اور ان کو عوامی تائید بھی حاصل ہے۔ تو اب اگر جو کوئی بڑا فیصلہ ہوگا سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سطح پر، اس کے متعلق غالب امکان یہ ہے کہ وہ ایران کے انقلابیوں کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو اب ہم ان تمام باتوں کو مل کر دیکھتے ہیں۔ امریکہ کو تیل کے ذخائر کی کمی کی وجہ سے آبِ ہرمز کھلوانے کی بہت ضرورت ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جو ہیں وہ معاہدے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ایران کے اندر بھی اس معاہدے پر گہرے اختلافات موجود ہیں۔ ایسے میں عمان کی ثالثی میں ہونے والا عارضی معاہدہ ایک امید تو ہے، لیکن اس کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بھی حائل ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پہلے آبنائے کھلے، ایران چاہتا ہے کہ پہلے پابندیاں ہٹے، اسرائیل چاہتا ہے کہ لبنان میں وہ جارحیت جاری رکھ سکے، اور ایران لبنان میں جنگ بندی کو آبِ ہرمز بند رکھنے کی ایک شرط کے طور پہ یا کھولنے کے لیے ایک شرط کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ریفارمسٹ معاہدے کے حق میں ہیں، انقلابی ایرانی اس کے خلاف ہیں۔ یہ ساری باتیں مل کر بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ ابھی بہت نازک مرحلے میں ہے اور کوئی بھی حتمی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، امریکہ کی اسٹریٹجک آئل ریزروز کی کمی اس کی پوزیشن کو مزید کمزور کر چکی ہے اور وہ جتنا جلدی ہو سکے آبِ ہرمز کو کھلوانے کے لیے بے چین ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ امریکہ کے پاس صرف 293 ملین بیرل تیل باقی ہے، جو کہ 43 سالوں میں سب سے کم سطح کا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اسے کتنی شدید ضرورت ہے آبِ ہرمز کھلوانے کی۔ دوسری طرف ایران اپنی خود مختاری اور علاقائی حقوق پر کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لبنان کی صورتحال اس کے لیے ایک اہم شرط بن چکی ہے۔ تو اندرونی اختلافات بھی فیصلے کو متاثر کر رہے ہیں اور مشکل بنا رہے ہیں، اور کسی بھی فیصلے کی اعلیٰ ترین قیادت کی منظوری درکار ہوگی۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آبِ ہرمز کا مسئلہ اب صرف ایک بحری راستے کا مسئلہ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ ہر پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ امریکہ کی مڈ ٹرم الیکشن پالیٹکس، تیل کی سپلائی، لبنان کی جنگ اور ایران کی اندرونی سیاست۔ عمان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، لیکن جب تک تمام فریقین اپنے اپنے معاملات میں فلیکسیبلٹی یا لچک نہیں لاتے ہیں، کوئی مستقل حل سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ ابھی حالات بدل سکتے ہیں، نئے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال تو یہ کہنا ہی درست ہوگا کہ صورتحال بہت نازک ہے اور ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ہمارا تجزیہ سننے کا شکریہ، اس پہ کامنٹس ضرور کیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔